हाशिम को लेते हैं। हाशिम बेटा अपनी शक्ल ورنہ छुपा लो کیا भाई। بھائی، ورنہ یہ نا بعد میں کہنا کہ ہاں میرا شکل چھپا لو اپنی. ہاں جی آپ بولو بھائی، بولو بھائی. یہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ حارث اور غالب جہنم میں جائیں گے. اچھا چلو دیکھو ہمیں پھر کتنا تمہارا پرواہ ہے کہ آپ کی شکل نہ آئے، ورنہ لوگ آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو. دیکھو ہم آپ سے کتنا، ہم آپ کی جان کا خیال کر رہے ہیں اور آپ کی اندر میں سے پوچھنا چاہتا ہوں. خواہشیں نکل رہی ہیں. میں نے بھی کل ایک بڑی مزے کا پڑھا میں نے میسج، اور وہ میں نے شیئر کرنا تھا، بلکہ اس میں کیا ہوا، اس میں ایک جی بندے نے، ٹھہر جاؤ یار ایک سیکنڈ، اس نے میں ابھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اس نے دعا کی کہ یا اللہ حارث کے اوپر ایسے کڑاکے مار، یا اس کے اوپر ایسا کوئی عذاب ڈال کہ یہ اس کا دماغ خراب ہو جائے اور پھر یہ اللہ کو مان لے. تو میں نے سوچا ہاں پھر اس کا مطلب اللہ کو ماننے کے لیے دماغ خراب ہی ہونا چاہیے. وہ کسی نے کامنٹ پہ نیچے لکھا ہوا تھا. اچھا کسی اور ویسے کی ان سے ویڈیو. پوچھتے ہیں کہ حارث اور غالب جہنم میں کیوں جائیں گے، بتائیں ذرا. ہاں وہ اس لیے نا کیونکہ آپ لوگ حق کو جانتے ہوئے حق سے محروم ہیں. اچھا اچھا تو حق، اچھا، تو آپ جنت میں کیوں جائیں گے ویسے؟ میں نے تو یہ کہا نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میں نے کب کہا ہے؟ نہیں تو یعنی ویسے آپ بھی نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، آپ بھی فائدہ تو پھر. نہیں جہنم میں جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی. نہیں نہیں، اگر میں پھر گناہگاری آپ والی اگر زندگی جہنم میں نہیں گزاروں، جائیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے اور آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو آپ پھر کدھر جائیں گے؟ نہیں بات آپ سنیں نا، پتیسے میری بات خریدنے سنیں. تو نہیں چلے جائیں گے کہیں؟ آپ پتیسے خریدنے تو نہیں چلے جائیں گے کہیں؟ اصل میں نا وہ ہاں؟ قرآن میں ہے سورۃ الاعراف میں نہیں کہ تو جنت آپ اور جہنم نے کے علاوہ کہا کہ 21 آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ چلے ہمیں تو پتا نا ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ کو پتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے چلے رسول، اور ہم مجھے دونوں نہیں پتا. جہنم میں جائیں گے تو رسول اللہ کدھر جائیں گے؟ وہ تو جنت میں جائیں گے بھائی. ہیں؟ جنت میں جا کے رسول اللہ کیا کریں گے ویسے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جو انہوں نے تو اس قربانیاں دی ہمیشہ اور کی زندگی طائف میں میں رسول پتھر. اللہ کریں گے کیا؟ رسول اللہ اس ہمیشہ کی زندگی میں کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہمیشہ، وہ دیکھیں اصل میں ہم 3 ڈائمینشن ورلڈ میں رہ رہے ہیں. ابھی نہیں میں آپ سائنسدانوں سے نے یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ 3 ڈائمینشن 4 ڈائمینشن کی ہم بعد میں بات کریں گے. جنت میں رسول میں اللہ کیا بتاتا ہوں کریں نا، گے؟ میری بات تو سنیں. آپ بات کاٹ دیتے ہیں، میری بات سنیں. یار صحیح ہے، ہم جو پوچھ رہے ہیں آپ بتا بات ہی نہیں یہ رہے ہے، اس کے جواب. بتا رہا ہوں ایکسپلین کر کے بتاؤں گا. کیونکہ ہم 3 ڈائمینشن میں رہتے ہیں، تو ہم امیجن نہیں کر سکتے ان چیزوں کو جو جنت میں ہوں گی، کیونکہ وہ ایک پورا، ہر بندے کے پاس ایک پلانٹ ہوگا، ہر بندے کا اپنا ایک پلانٹ ہوگا. اس کے بارے میں احادیث ہیں کہ تم لوگ اپنے سے بڑے جنتیوں کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم دنیا سے ستاروں کو دیکھتے ہو، کیونکہ ستارے اور اچھا سیارے تو مجھے یہ یہ بتائیں کہ پلانٹس ہوتے ہیں. یہ پلانٹ والی جو باتیں ہیں یہ کس نے بتائی ہیں؟ ساحل الدین کو سنتے ہیں مجھے لگتا ہے کافی آپ. نہیں انجینئر نے بھی بونی ساحل ماری ہے سر. الدین سر یہ انجینئر نے بھی ماری ہے. ساحل الدین اچھا اس پلانٹ پہ کتنے لوگ رہتے ہوں گے؟ اس پلانٹ پہ وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے نا. ہم نہیں آپ تو کتنے رہتے ہوں دیکھیں گے؟ کتنے رہتے ہوں گے؟ کتنے ہیں؟ اندازہ تو لگائیں نا کوئی، ہورے اس پلانٹ پہ کتنے لوگ رہتے ہوں گے؟ ہورے ہوں گی انشاءاللہ 70 اچھا ہورے. تو رسول اللہ کے پاس ٹھیک ہے، کتنی ہورے ہوں گی؟ پتا کوئی رسول اللہ کے پاس کتنی ہورے ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی انشاءاللہ. کتنی ہوں گی پھر بھی؟ اچھا تو ان ہوروں کے ساتھ یار کریں گے کیا؟ ان ہوروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان ہوروں کے آپ ساتھ بتا کیا دیں. کریں گے؟ لوڈو کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، ہاکی کھیلیں گے، کیا کریں گے ان ہوروں کے ساتھ؟ کسی اور کھیلیں گے. ہارس رائڈنگ. ہارس رائڈنگ کریں گے. تو وہ نہیں تو وہ گھوڑا جو ہے وہ گھوڑا کون ہوگا؟ وہ آپ ہوں گے یا وہ گھوڑا کوئی اور ہوگا؟ بھائی وہ بتائیں جہنمیوں کو ذرا. یہ باتیں نہیں پتا نا. اچھا تو مجھے بتائیں نا، رسول اللہ کے پاس جو گھوڑا ہوگا جس کے اوپر ہارس رائڈنگ کریں گی ہوریں، وہ کون ہوگا؟ اس کا نام جی کیا میں ہوگا؟ بتاتا ہوں قرآن کی آیت آپ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین اعوذ باللہ پڑھ دیا ہے. ان میں کیا ہے ایسا جو اعوذ باللہ آیت پڑھ سنیں دیا؟ قرآن کی آیت. دیکھیں اچھا اعوذ باللہ بسم اللہ میں نے پڑھی ہے دل میں. آپ اصل میں اعوذ باللہ پڑھ کے تو آپ بھاگ جائیں گے نا، تو میں نے کہا آپ کو سنانی ہے، شیطان کو آپ سنانی ہے. تو ایسا کریں، آپ ہم تو اعوذ باللہ ادھر ہی ہیں، پڑھیں ہم تو ادھر ہی ہیں. اور ہم اعوذ دیکھتے ہیں باللہ بھاگتے ہیں کہ نہیں. اب ویسے یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے نا، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے. ہم شیطان ہی ہیں، ظاہری میں نہیں بات ہے، ہم پڑھوں تو گا. شیطان ہیں. آپ نہیں، یہی ہے نا، اور نہیں کیا مطلب جنات ہے؟ والے ہوتے ہیں. 40 بار آپ پڑھیں ہم آپ بھاگ جائیں گے. 40 بار اعوذ نہیں باللہ نا، پڑھیں. وہ تو نہیں دیکھیں ہمیں رسول اللہ نے ایسی باتیں نہیں کی کہ 40 بار پڑھو تو پاکستانی ملک بھاگ جائے گا. چلے کتنی کوئی بار ایسے پڑھیں ہمیں گے تو بھاگ جائیں رسول گے؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستانی ملک کوئی ہوگا بھی. پاکستانی ملک کا پتہ ہی نہیں تھا رسول اللہ. رسول اللہ یہ وائی فائی بھائی مارتے رہتے رسول تھے، اللہ انہیں نے کیا وہ پتا. باتیں بتائی ہیں
جو ان کے مرنے کے 1000 سال بعد چیزیں ہوئی ہیں وہ رسول اللہ پہلے ہی بتا گئے تھے. مثلاً رسول اللہ نے فرمایا تھا عرب کے وہ بدو جن کے پاس کپڑے پہننے کے پورے بدن نہیں ہے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. آج برج خلیفہ کو دیکھ لیں بھائی, جدہ ٹاور دیکھ لیں, یہ پروفیسی پوری ہوئی ہے, اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے, یہ سیریس موضوع ہے بہت. اونچی عمارتیں جو ہے نا وہ ہمیشہ سے بن رہی ہیں, تو اس میں تو ساری کوئی دنیا خاص بنا بات دیا, نہیں. رسول اللہ کو صرف عرب کا ہی پتا تھا, باقیوں کو نہیں پتا تھا. کہانیاں نہ کرائیں ہمیں, کیا دکھائیں کہانی کیا عرب میں. اور رسول اللہ کو کیا پتا, چلے آپ نے رسول اللہ کی حور رائڈنگ تھی کہ ہارس رائڈنگ تھی وہ جو ہونی تھی؟ یار دیکھیں ابھی اس موضوع کو چھوڑیں, آپ سیریس بات کرتے ہیں نا, ہم رسول اللہ کی نبوتوں کو مانتے ہیں سچا, ٹھیک ہے, صحیح نبوت ہے یہ, پر ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیں وہ حور رائڈنگ تھی کہ ہارس رائڈنگ تھی؟ کون سی رائڈنگ؟ وہ جو آپ نے کہی تھی کہ جنت میں ہارس رائڈنگ ہوگی, مجھے لگتا ہے وہ حور رائڈنگ ہوگی, ہارس رائڈنگ نہیں ہوگی. جنت میں اللہ نے ذکر کیا ہے سورۃ السجدہ میں, حامی میں سجدہ میں, آپ نکال سکتے ہیں کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. اچھا, جو تم چاہو گے. جو فرض چاہو گے کریں وہ گے ملے اگر گا. کسی بندے کا جنت میں جا کے دل کیا کہ وہ حضرت عمر کے ساتھ سیکس کرے تو اسے مل جائے گا؟ دیکھیں یہ ذہن, یہ باتیں جو ہے نا وہ, کیونکہ یہ غلط بات ہے, یہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر. جنت میں جو آپ نے پھر کہا کہ جنت میں جو بندہ چاہے گا وہ ہو جائے گا, اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا جو وہ چاہے گا. نہ دیکھیں جو چاہے گا, مثلا اس طرح تو پھر میں بھی بات کروں کہ اگر جنت میں بندہ یہ چاہے کہ میں جہنم میں چلے جاؤں تو وہ جائے گا. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, وہ ایک اللہ کو جان ذہن دینا کے, چاہیے, ڈال دینا چاہیے اس کو, وہ تو چاہ رہا ہے کہ وہ جائے. ہو سکتا ہے کسی کا دل کرے نہیں وہ جنت میں رہ کے بور ہو جائے, اس کا دل کرے چلو جا کے دیکھتے ہیں جہنم میں کیا چل رہا ہے, تو جنت میں چلا جائے وہ. جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ, شاید آپ نے حدیث سے اسے پڑھی نہیں ہے کہ بندہ بور نہیں ہوگا, سب سے بڑی تو نعمت ہی ہے بھائی وہاں کی. نہیں, وہ آپ نے وہ بھی شعر نہیں پڑھا نا کہ جنت کا کیا, جنت میں حور اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. جنت حور کے بغیر کیوں کچھ نہیں بھی ہوگی؟ نہیں ہے. ہاں تو کس نے کہا فرض کریں آپ جنت سے حوریں نکال لیں تو مومنین نے تو ہم ہی بس ادھر ایک دوسرے کے اچھا پیچھے آپ پڑے نے, ہیں. اچھا ان کو ایک سیکنڈ ہاشم, ایک سیکنڈ, آپ کو پتا جنت میں جو ابھی غالب نے جو سوال پوچھا وہ ہے قرآن میں لکھا ہوا, نوجوان, یہ الواقعہ کی 17ویں آیت ہے, اس کو پڑھیے گا, مولوی بڑے خوش ہوتے ہیں اس پہ, کہتے ہیں وہ آپ کو گولی کرائیں گے. نوجوان خدمت گزار ہوں گے جو ہمیشہ, میری بات سنیں, دیکھیں میں مولویوں کا وہ جو کراچی والے بتا دو نا, بات سنیں یار, مولوی یار آپ کی اتنی دیر سے بول رہے ہو, میں بولا ہوں اتنی دیر سے, ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے, لڑکے ہی رہیں گے, آمد و رفت کریں گے, ان کی مجلسوں میں وہ خدمت کیا کرنی ہوگی. تو اچھا وہ لڑکوں کی کیا ان کو سزا ملی ہوگی؟ سزا نہیں ملی ہوگی. دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلا جو صحابہ تھے وہ رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے تو ان کو سزا تو نہیں ملی ہوئی تھی, وہ خوشی سے کرتے تھے, وہ کہتے ہیں یار ہمارے لیے باعث برکت ہے. نہیں, دنیا کے اصول جنت میں نہیں آتے, دنیا کے اصول جنت میں نہیں ملتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو حوریں ہوں گی, جو 72 حوریں ہوں گی, وہ کہیں گی کہ ساڈے اوتے تسی الیاس قادری کیوں چڑھاتا ہے. وہ کسی نے بتایا وہ سزا ہے, انجلینا جولی کو سزا ملے گی مولویوں کے. تو یہ جو ایسے مولوی ہیں وہ حوریں کہیں گی کہ آپ نے ہمارے اوپر یہ کیا مسلط کر دیا ہے, ڈک کوجا آدمی, کوئی ٹام کروز دیو سانو, کوئی بریڈ پٹ دیو, کوئی رتک روشن دیو سانو, اے کی سانو دیتا. تو ان کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا ان کی مرضی نہیں ہوگی وہاں پہ جنت میں؟ دیکھیں وہ فرشتے ہوں گے نا, وہ لڑکوں کی شکل میں فرشتے ہوں گے ہماری طرح. ہاں نا, دیکھیں فرشتے, یعنی فرشتوں کو ٹھوکیں گے آپ لوگ, یعنی فرشتوں کو ٹھوکیں گے آپ لوگ. کیا ٹھوکیں گے بھائی, گندی باتیں نہ کریں. قرآن میں کوئی ایسا نہیں اچھا لوڈو کھیلنی ہے, اللہ کی ساری جنت کر دی ہے, ہم کیا کریں. یہ تو حوروں کے ساتھ کیا لوڈو کھیلنی ہے بیٹھ کے, کیا کرنا ہے ان کے ساتھ, یسوع پنجو کھیلنا ہے, کیا یہی کام کریں گے. چیس میں بتاتا ہوں. ہو گئی یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا, اور ان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے. تو اتنی بڑی چیز, اور وہ لاکھوں سال کربوں خربوں سال دیکھتے رہیں گے اللہ کو, بھائی یہ کافی ہے ہمارے لیے. اللہ میاں جب اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ میاں پردوں میں ہوگا یا کپڑے پہنے بغیر ہوگا یا کپڑے پہن کے ہوگا؟ لیس کمثلہ شیء,
وهو اچھا السميع نہیں تو اللہ البصير. کیسا ذاتی طور پہ دیدار قرآن کرائے گا؟ اللہ کیسا دیدار کرائے گا؟ اللہ نے شرٹ پہنی ہوگی، پینٹ پہنی ہوگی، اللہ بکینی پہن کے دیدار کرائے گا. لیکن کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے لیس ہوگا کیا؟ کمثلہ. نہیں تو ہوگا وہ کیا؟ عربی اللہ نہیں ہمیں اردو میں بتاؤ. اردو میں یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اس کی کوئی مثال تم نہیں دے سکتے ہو. وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اللہ کے ٹھیک ہے، دو ہاتھ ہیں. اللہ کے دو ہاتھ ہیں. دیکھیں ہاں اللہ کے ہاتھ ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سنا اللہ رہا کی ہوں، وہ ٹانگ صحیح ہے. بخاری میں ہے. اللہ کی ٹانگیں ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں لیکن ہماری طرح نہیں ہے جس طرح ہماری اللہ ٹانگ کی تلوار ہے. اگر دیکھیں اللہ کے ہاتھ ہو سکتے ہیں، ٹھہرو ذرا، اگر اللہ کے ہاتھ ہو سکتے ہیں، ہاتھوں کا کام ہوتا ہے، بندہ کچھ چیزیں وغیرہ کرتا، ٹھیک ہے، اور جی پھر باقی جسمانی اعضاء بھی ہوتے ہیں، چھوٹے سے تلوار بھی ہوتی ہے، اس سے فضلہ بھی ختم ہوتے ہیں، وہ باقی اور طرح کے فضلہ بھی نکلتے، ٹانگیں بھی ہیں، تو یہ کیا، تو وہ کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، وہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس کا سیدھا جواب اللہ نے دیا ہے سورۃ الشورى کے پہلے رکوع میں کہ تم اس کی مثال نہیں دے سکتے، تم اسے امیجن نہیں کر سکتے. مثلا میں ایک یہاں پہ ایک کارٹون بناتا ہوں، مثلا میں ایک یہاں پہ ٹیبل کے اندر کوئی ڈرائنگز بناتا ہوں، کارٹون بناتا ہوں. اب اس کارٹون کو تو نہیں پتا نا کہ میں کیسا ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو 2 ڈائمینشنل ہے، میں 3 ڈائمینشنل. وہ میرے بارے میں امیجن نہیں کر سکتی. اس لیے ہم اللہ کتنی اللہ ڈائمینشن ہے؟ اللہ کی کتنی ڈائمینشن ہے؟ ہمیں نہیں پتا نا. دیکھیں وہ اس پھر کی ہم آپ کہہ سوچ کیوں نہیں رہے سکتے. ہیں کہ آپ 2 ڈائمینشنل ہے اور فلان 3 ڈائمینشنل ہے؟ جب آپ سمجھانے اللہ کے کی لیے کہہ مثال رہا نہیں دے ہوں. سکتے تو آپ یہ 2 ڈائمینشنل اور 3 ڈائمینشنل کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو آپ خود ہی مثال اپنی دینے کا بات کو مطلب یہ کر ہے رہے کہ ہیں. اللہ ایسا ہے ویسا ہے. وہ مثال دینی کہ اللہ اس طرح کا ہے، جس طرح آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں، وہ مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا جسم نہیں تو کیسا ہے. نہیں، اللہ اللہ نے کپڑے اللہ پہنتا ہے، اللہ کپڑے پہنتا ہے. دیکھیں بھائی اسے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. اچھا اچھا تو ننگا ننگا ہی پھرتا ہے، ننگا ہی پھرتا ہے. قرآن کی باتیں قرآن میں آیا تھا. دیکھیں بھائی قرآن کی باتیں آیا تھا اچھا اللہ ویسے مجھے ایک الصمد. بات بتائیں، اتنی جنت کی باتیں ہوئی، اتنی اللہ کی باتیں ہوئی، اللہ کو یہ کیسے جی پتا لگا کہ مومن جب حوروں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کریں گے تو ان کو مزہ آئے گا؟ وہ اس کے اللہ کو پتہ چلا. کیونکہ یہ جو نہیں، اس کو انسانوں کے پتا اندر کیسے جو لگا؟ اس کو میں پتا کیسے بتاتا لگا؟ اللہ نے خود کیا حوروں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کر کے دیکھا تھا، یا اللہ کو ویسے ہی پتا تھا کہ ہاں بھائی مزہ آئے گا ان کو؟ ہوں. مثال کے طور پہ میں ڈرائنگ بناتا ہوں، یہاں پہ کچھ کارٹون بناتا ہوں، وہاں پہ میں ان کو صلاحیت دے دیتا ہوں. کوئی وہ مثلا ایک بلیو کلر ہے، اس میں اگر یلو کلر مکس کریں گے تو وہ گرین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ مجھے پتا ہے. یعنی آپ وہی ظاہر ہے دیں گے نا؟ نہیں لیکن آپ یعنی اس کو وہی دیں گے نا، آپ اس کو وہی دیں گے نا جس چیز کا آپ جو کو آپ کو علم ہے، اچھا لگے گا. اس کو اس کے حساب سے آپ دیں ہم گے نے نا. کیا ہوا یہ مطلب نہیں ہوتا، یہ جو سن ہم لو نے نا، کیا ہوا یہ مطلب. آپ سن نہیں رہے، آپ اصل میں سن نہیں رہے کہ ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی ڈنگ ڈونگ کیا؟ آپ نے استغفر نہیں، انہوں نے اللہ. نہیں کیا، انہوں نے بتایا تھا پچھلی بار مجھے. نہیں اچھا آپ کن سے ہوگی بات. اچھا آپ نے ڈنگ ڈونگ نہیں کیا تو آپ کو پتا ہے کہ جب ڈنگ ڈونگ ہوتا ہے تو کون سا والا مزہ آتا؟ آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے ڈنگ ڈونگ نہیں کیا، ٹھیک ہے. آپ نے بھی وہ کام جب آپ کریں گے تب آپ کو پتا چل جائے گا اچھا یہ ہے وہ مزہ. یہ مزہ ہے وہ والا. اچھا تو ہم آپ سے یہ سوال پوچھے اللہ چلیں، میاں نے نہیں ویسے ڈنگ ڈونگ والا مزہ ہر کیسے ہینڈ. جب آپ نے یار ایک سیکنڈ سن لو یار، سوال سمجھ لو جی پہلے، سمجھ لو کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ کو بتائیں جب اس مزے کا پتہ چل جائے گا، یعنی اگر آپ نے کوئی تمباکو کرنا نہ کبھی سگریٹ، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن جس بندے نے سگریٹ نہیں پی اس کو پتہ نہیں سگریٹ کا مزہ کیا ہے. تو اللہ میاں نے جب ڈنگ ڈونگ کا مزہ انسان کے اندر ڈالا تو اللہ میاں کو کیا اس مزے کا پتا تھا؟ اور اگر پتا تھا تو وہ پھر کیسے انہوں نے کر کے کیسے پتا تھا؟ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو میں جواب بتا دوں گا اس کو کیسے پتا. دیکھیں اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. خالق اور مخلوق کے بیچ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو خالق ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا ہے جو ہوگا اور جو نہیں ہو اللہ گیا. نے، میں یہ بات مانتا ہوں کہ اللہ میاں نے کبھی بھی حوروں سے خود سیکس نہیں کیا تھا، مگر کیا پتا اللہ میاں نے ہینڈ پریکٹس کر کے دیکھی ہو، کیا پتا. دیکھیں بھائی یہ دیکھیں آپ بالکل فضول بات کریں. دیکھیں ہمارا اصل میں مقدمہ سمجھے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہم مثال نہیں دے سکتے. ہم اس کے بارے اللہ کی یعنی مثال آپ میں کیوں آپ کو نہیں دے بتاؤں، سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، میں آپ کو کس چیز کی مثال نہیں دے سکتا. ہم یہ جو آپ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. یار یہ آپ کا عجیب فضول دعویٰ ہے نا. باتیں کر رہے ہیں. اچھا چلیں آپ سن لیں. اچھا آپ سن لیں، آپ کا مقدمہ، آپ تھوڑا سیریس بات کر لیتے ہیں، ہم آپ کا شغل لگا رہے تھے بڑا. آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ دنیا میں، یہ دنیا کا اصول ہے، ہر علم کا اصول ہے، سوائے کچھ بونگے علوم ہیں جیسے جادو ٹونا وغیرہ وغیرہ جن کی کوئی
دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے پچھلے 50,000 سال سے, تب بھی وہ وہی باتیں کر رہے تھے, اب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں, چاہے وہ لا ہو, ہسٹری ہو, سائنسیں ہوں, ان ساروں میں ایک چیز قدرے مشترک ہے, وہ یہ کہ دعویٰ اور ثابت شدہ چیز میں فرق ہوتا ہے. دعویٰ کر دینا, ہوائی فائر مار دینا, وہ کوئی بھی ہوائی فائر مار دیتا ہے, اور آپ کا مذہب اس میں بھی یکتا نہیں ہے. کئی لوگوں نے, جیسے کسی نے دعویٰ کر دیا نا, مجھے ایلینز نے اٹھا کے یو ایف اوز کا دعویٰ ہوا 20ویں صدی کے سینٹر میں, مڈل میں. اس سے پہلے وہ سن لو یار ایک سیکنڈ, آپ نے سیریس بات کرنے کا کہا نا, سیریس بات سن لو. تو دعویٰ جو ایلینز کا جو دعویٰ کیا گیا وہ اوریجنل تھا اس وقت کے حساب سے. وہ اور بات ہے, ایل رون ہبرڈ نے اس کے اوپر بھی ایک مذہب ایجاد کر دیا, کیونکہ مذہب ایک اتنا انتہائی بیوقوف چیز ہے کہ اس کو کوئی بھی چوری شدہ چیز آئیڈیا سے کر سکتا ہے. لیکن خدا کا آئیڈیا بھی اوریجنل نہیں تھا, یہ بھی چوری شدہ ہے, اس میں بھی کوئی. اور آپ کا جو دعویٰ ہے, اسی طرح کے دعوے 10,000 مرتبہ ریکارڈڈ ہسٹری میں کیے جا چکے ہیں, اور ان ریکارڈڈ ہسٹری میں تو لاکھوں میں ہوں گے اس طرح کے دعوے. تو دعویٰ کر دینا تو اس کا کوئی نہیں ہے. اور یہ کہہ دینا کہ خدا اس کائنات سے باہر ہے, دوسری ڈائمینشن سے باہر ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ پتا کیا کس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے, کچھ نہ ہونے کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے. پنک ایلیفنٹ کدھر ہے, سپرمین کدھر رہتا ہے, اس کائنات سے باہر ہے, تمہیں نہیں پتا اس کا, وہ اس سے اسپیس ٹائم سے آزاد ہے, وہ 16ویں ڈائمینشن میں وہ رہتا ہے. دعویٰ ہے, دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے, ہوائی فائر کوئی بھی مار سکتا ہے. دیکھیں دعویٰ آپ لوگوں نے کیا ہے, خدا نہیں ہے, کیونکہ لاکھوں ہزاروں سالوں کی انسانی تاریخ ہے جس میں ہمیشہ سے انسان یہ مانتے آ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. دعویٰ ایتھیسٹ نے کیا ہے کہ خدا نہیں ہے, یا ہم خود ہی سے بن کے دعویٰ. یعنی آپ مجھے بات بتائیں کہ پورے لاکھوں سال سے بہت سے دعوے ایسے تھے جو لوگ کرتے آئے ہیں اور آج وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں, تو اب مجھے بتائیں کہ آپ ان دعووں کو ابھی بھی مان رہے ہیں یا ان کو چھوڑ دیا آپ نے؟ جو غلط ثابت ہو گئے انہیں تو ہم چھوڑ لیں. ہاں تو بھائی بات یہ ہے کہ تو اسی لیے بہت سے دعوے لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اسی لیے اللہ کو بھی چھوڑ دیا. اتنی سی لاجک آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ کی اپنی لاجک آپ کے اوپر ہی الٹی پڑ رہی ہے. بات سنیں, قرآن میں واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, وہ نظر نہیں آتا. کون ہے بھائی, آپ اتنی غلط لاجک پیش کر رہے ہو کہ ملحدوں کو آپ قرآن کی اگزامپل پیش کر رہے ہو. تو بھائی کوئی ایسی بات کرو جو کہ جس کو ہم کسی طرح لاجیکل مانیں. ہم تو قرآن کو لاجیکل مانتے ہی نہیں ہے. آپ کو یہ اتنی سی لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ ملحدوں کو آپ قرآن سے ثبوت نہیں دے سکتے, ملحد نہیں مانتے اس کو. آپ کو میں اپنی کتاب میں لکھ دوں یہ کتاب سچی ہے, تو کیا وہ سچی ہو جائے گی کیونکہ میں نے لکھ دیا؟ آپ کہیں گے حارث نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ کتاب سچی ہے, تو دیر فور یہ سچی ہوگی. یہ کوئی منطق آپ کو سمجھ آئی؟ صحیح ہے. اچھا لیکن یہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کتاب کو آپ مانیں, میں جس طرح میری بات میں کر رہا ہوں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے. اللہ کوئی نہیں ہے, اللہ میاں حضرت محمد کی فیک آئی ڈی ہے, یہ حضرت محمد کی باتیں ہیں ساری. دیکھیں حضرت محمد, آپ حضرت محمد کی بات ٹھیک ہے, انہوں نے 1400 سال پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن جھوٹ ہے تو اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ جو جس کا لد لباب اس طرح کا ہو, اس انداز میں وہ لکھی گئی ہو, پتہ چلتا ہے یہ خدا کا کلام. اگر میں آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ ہم نے کیا, وہ حضرت عمر نہیں ایسی آیت پیش کر دی جو ہو بہو ورڈ بائی ورڈ قرآن میں آ گئی. نہیں آیت نہ کیونکہ وہ ایک آیت ہے بھائی, قرآن کے اندر 6236 آیتیں ہیں. وہ دیکھیں اتنی کمال سے لکھی گئی. ایسے آپ کے نالج کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو عربی کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں نا, رسول اللہ کی جو ساری قرآن کی جو زبان ہے نا, وہ پوری عربی بھی نہیں ہے. اس کے اندر ارامی کے الفاظ ہیں اور بھی, حالانکہ ان جگہوں پہ ارامی کی جگہ عربی کے الفاظ یوز ہو سکتے تھے, رسول اللہ نے وہاں پہ ارامی کے لفظ یوز کیا. ٹھیک ہے نہ دیکھیں جیسے رسول اللہ نے گرامر کے اصول توڑے ہیں, جیسے کہ رسول اللہ نے تورے سینا کو توری سینا کر دیا, تورے سینی کر دیا. ٹھیک ہے, حالانکہ عربی کی گرامر کے مطابق یہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, تورے سینی جو ہے نا وہ غلط ہے, تورے سینا ہی ہوتا ہے. اور اس طرح کی بہت سی اور غلطیاں ہیں جو کہ عربی کے معیار پہ پوری نہیں اترتی. دوسری بات ہے کہ قرآن کی شاعری, آپ مسلمان ہیں نا آپ کو پتا ہے قرآن کی شاعری کسی عرب سے جا کے پوچھے نا, جو عرب ہیں جو کہ نان مسلم ہیں یا جو قرآن کو نہیں مانتے, ان کے لیے قرآن کی شاعری کوئی خاص شاعری بھی نہیں ہے, ہمیں بس فضول سی ہے. وہ پڑھتے آ رہے ہیں نا, وہ اب ان کو عادت ہو گئی ہے, اور وہ ان کو فضول لگنے لگ گئی ہے, کیونکہ آپ عربی
نہیں ہو اس لیے آپ عربی سے اس کی فصاحت و بلاغت سے جو ہے نا بڑے امپریس ہو جاتے ہو, صرف اتنی سی بات ہے. قرآن کی شاعری ویسی ہے جیسی عام لوگوں کی شاعری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ عربی نہیں ہو نا, اب آپ کو کیا پتا. سیکھ رہا ہوں نا میں, گرامر سیکھ رہا ہوں, میں نے ہمارے گھر سیکھتے کتاب رہو بھی پڑھی. گرامر, آپ کو یہ باتیں پتہ لگ جائیں گی بعد میں. قرآن کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے, اس جیسی کوئی آیت نہیں بنا, لوگوں نے پوری پوری صورتیں بنائی ہیں ویسی. بھائی دیکھیں حضرت عمر انہوں نے سورۃ الطٰہٰ پڑھی تھی, وہ مسلمان ہو گئے پڑھ کے, بھائی وہ یار اتنا قرآن پریس میں ہوئے. تو ایسی بھی آیتیں ہیں جو کہ رسول اللہ کی نہیں ہیں بھائی. قرآن میں جو ہے سعد بن ابی سرا کی بھی آیت ڈلی ہوئی ہے, آج بھی ہے. اور اچھا دوسری ٹھیک, بات ہے, اچھا آپ کہتے ہو قرآن بڑا اچھا تھا, قرآن بڑا بے عیب ہے. آپ کو پتا ہے شیطانی آیات بھی نازل ہو گئی تھی, رسول اللہ نے کہہ دیا تھا خود ہی, خود کون سی حضور کے رسول اللہ نے شیطانی آیات نازل ہو گئی تھی جس میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ لات منات اور العزیٰ کی بھی عبادت کیا کرو, اور بعد میں پھر رسول اللہ کو یاد آیا وہ تو شیطان تھا جس نے مجھے بتایا تھا. تو ہمیں کیا پتا کتنا قرآن اور بھی شیطان نے بتایا ہوا ہے. بھائی وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, وہ آیت پتہ کیا ہے, سورۃ النجم ہے, والنجم اذا ہوا, اس آیت افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی میرے بھائی, اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی, اس سے پہلے وہ آیت آئی تھی جو رسول اللہ کو شیطان نے بتا دی تھی آگے, اور رسول اللہ نے وہ آیت قرآن میں شامل کر دی. پھر اس کی جگہ دوسری آیت نازل ہوئی تھی جس میں کہا تھا کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو, اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. ام لہ البنات ولکم البنون, ہاں سورۃ طور کی آیت ہے یہ. پورا قرآن اس کیا ہے, سورۃ طور کی آیت ہے. تو دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کہانیاں سنا رہے ہیں نا, یہ کس کہانی شریف میں لکھی ہے, کس کتاب میں لکھی ہے, یہ کون سی کہانی ہم نے, یہ آپ کہانیاں سنا رہے ہیں, ہم تو نہیں سنا رہے, ہم تو آپ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. نا دیکھیں نا, آپ یہ پڑھ کے سنیں. ہم نے کیا کہانی سنائی ہے بھائی, کہانی یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آپ لوگ خدا کا انکار کریں. ہم کہتے ہیں یار دیکھیں ہمارے جینز میں اتنے, مطلب ہمارے جسم کے اندر اتنے ڈی این اے سسٹم ہے, پورا پرفیکٹ سسٹم ہے. سوال گندم جواب چنا, بات قرآن کی ہوگی, آپ ڈی این اے پہ پہنچ گئے, ڈی این اے پہ جب بات ہوگی تب ڈی این اے پہ بات کریں گے. بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, قرآن ایک فضول سی کتاب ہے, جس میں قرآن اتنی نامکمل اور فضول کتاب ہے کہ جس سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ نماز کیسے پڑھنی, جس سے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ مناسک حج کیا ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنی نمازیں ہیں. قرآن تو بھائی نمازوں میں کنفیوز ہے. قرآن یہ نہیں بتا سکتا کہ عشاء کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, فرض کتنے ہوتے ہیں, نہیں بتا سکتے قرآن, ٹھیک ہے. قرآن کچھ نہیں بتا سکتا بھائی. دیکھیں عشاء کی رکعتیں پڑھنا ایک طریقہ ہوتا ہے, قرآن طریقے کی کتاب نہیں ہے. قرآن بھائی میں آپ سے حدیث اور ساری باقی کتابیں لے لیتا ہوں نا, تو بتانا نا. آپ کہتے ہو قرآن اللہ کا مکمل اور زبردست کلام ہے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ قرآن اللہ کا مکمل کتاب ہے. کیونکہ بھائی قرآن حدیث کی بیساکھی نہ لگاؤ تو قرآن تو بےچارا ایسے ہی لولا لنگڑا پھرتا رہتا ہے اندھا, اس کو سمجھ نہیں آتی کسی کو پڑھ کے کہ ہو کیا رہا ہے. حدیث میں اللہ نے تو ہمیں دی ہے نا, اللہ نے تو ہمیں یہ رسول اللہ کو پیشن گوئی کیا. اگر اللہ اتنا ہی ٹیکنیکل تھا, اللہ کے کل چیزوں پہ قدرت تھی, تو اللہ نے عربی میں قرآن کیوں نازل کیا بھائی, ہمیں بھی تو سمجھ آئے نا. آپ کو قرآن کی ابھی عربی کی بات کر رہے ہو ادھر, اور سنو تو صحیح نا بھائی, ایک تو کراس ٹاک ہی کرتے ہو. سمپل سی بات ہے کہ آپ کو عربی ترجمہ سیکھنا پڑ رہا ہے نا. عربیوں نے کون سے پچھلے جنم میں ثواب کمایا تھا جس کی وجہ سے وہ عربی پیدا ہوئے, اور آپ ادھر ہندوستان میں ذلیل ہو رہے ہو, پاکستان میں, ٹھیک ہے. عربی آپ کو سیکھنی نہ پڑتی اگر آپ عربی ہوتے تو, ٹھیک ہے. اللہ کی اتنی بڑی بونگی کہ ایک ایسی زبان میں نازل کر دیا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں, اور ہمیں کہہ رہا ہے اس پہ بڑے عمل کرو. مطلب کتنی بیوقوفی کی بات ہے. میں نے پاکستانیوں کو دنیا کی باتیں سمجھانی ہیں, اور میں ادھر سے قانون پاکستان, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان عربی میں لکھ کے لے ہوں, تو مجھے بتاؤ آپ مجھے عقل مند کہو گے یا بیوقوف کہو گے؟ میں نہیں, بات سنیں نا, بات سنیں. مجھے اس بات کا سوال کا جواب دینا یار, ایک منٹ ٹھہر جاؤ, اس سوال کو دوبارہ غور سے سنو. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, ایک منٹ یار, اب میں میوٹ کروں گا کیونکہ آپ سوال ہر ایک ڈاج کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ ہمیں ثابت کرو گے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن عربی میں لکھا ہوتا, ٹھیک ہے, تو مجھے پھر یہ بتائیں گے آپ کانسٹیٹیوشن لکھنے والے کو عقل مند کہتے ہیں یا بیوقوف کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب صرف اور صرف 2 لفظ میں دے دیں, پھر آپ آگے چلیں ہم آپ کے سوالوں کے. آپ پاکستان, وہ صرف پاکستان کا جو لا ہے وہ آپ عربی میں لکھیں گے, پھر تو آپ بیوقوف کہیں گے. لیکن قرآن صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے لیے نازل ہوا ہے یا ایک قوم کے لیے نازل ہوا ہے اور کسی اور زبان میں. قرآن پوری دنیا والوں چلیں ان کو کرنے دیں یار, اس بات اپنی بات دیکھیں, قرآن پوری دنیا والوں کے لیے نازل ہوا ہے, تو ظاہر ہے زبان تو ایک ہی کرنی پڑنی تھی نا, ورنہ ایک کتاب, ورنہ زیادہ کتابیں ہو جاتی. کیوں ایک کرنی؟ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے ناممکن تھا کہ وہ سب زبانوں میں قرآن نازل کرتا.
دیکھیں آپ نے تو آپ اللہ کا سورۃ انکار الحمد کر دیا. یہ تو شرک ہو گیا, یہ تو شرک ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ اللہ سب زبانوں میں قرآن نازل نہیں کر سکتا. اچھا بات سنیں یہ اس کا جواب آپ کو ملتا ہے. ابھی پہلے آپ کے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہے نا, یہاں پہ sunna.com میں آپ آپ مجھے کھولیں. یہ بتائیں کہ کیا اللہ سب زبانوں میں قرآن نازل کر سکتا تھا یا نہیں؟ کیا اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ صرف قرآن عربی میں ہی نازل کر سکتا تھا, اور ناممکن تھا کہ وہ دوسری زبانوں میں قرآن نازل نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں, ممکن تو تھا اس کے لیے, لیکن اس نے کیا پھر کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو اتنے بریلینٹ آئیڈیاز, کون سا فرشتہ تھا, گنجا فرشتہ جو یہ مشورہ دے رہا ہے صرف عربی میں نازل کر دیں یار, یہ سارے سمجھ جائیں گے. ہاں جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں خود اپنی زبان سے جواب نہیں دیتا, میں اللہ کے کلام سے جواب دے سکتا ہوں آپ کو. ہاں تو اس نے عربی میں کیوں نازل کیا ہے؟ دے سکتا ہوں نا, میں اسی کی زبانی اس کا جواب دیتا ہوں میں آپ کو. ہاں آپ بالکل, میں کھولیں بھی آپ کو اسی کی زبانی دوں گا جواب. آپ آیت سنائیں, آپ آیت پڑھ کے سنائیں. سورت نمبر 41 ہے. اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں. کیوں نہیں عجمی میں صاف بیان نہیں ہو سکتی بات؟ یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول, نہیں تو پھر عجمی میں بھی رسول اتار دینا تھا. اور بلکہ ہم نے زیادہ امپریس ہونا تھا کہ آپ عربی ہیں لیکن آپ کو عجمی میں بھی قرآن آپ کے اوپر نازل ہو گیا, اور آپ نے عجمی میں بھی ہمیں بتا دیا. یعنی اگر میں آپ کے سامنے اس وقت فرانسیسی بولنے لگ جاؤں نا, کیونکہ میرا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ یار واقعی حارث کو اوپر سے کوئی بات آ رہی ہے. یہ اپنی آیت میں خود ہی پھنس گئے ہیں, یہ اپنی آیت میں ہاں خود ہی نہیں پھنس ٹھہر دینا, میں اس کو بیان کر رہا ہوں نا. تو اگر میں آج فرانسیسی بولنے لگ جاؤں, زبان چینی جاپانی بولنے لگ جاؤں, جس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ یار حارث اتنا, اس کو واقعی اوپر سے کوئی کتاب آ رہی ہے, یا حارث کا تو کول ہو ہی نہیں سکتا فرانس میں کیونکہ اس کو تو فرانسی زبان ہی نہیں آتی. تو یہ بھونڈی بات ماری گئی. اس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن واقعی حضرت محمد نے بنایا, اور این مائیں شائیں ادھر ادھر کی بونگیاں مارتے رہتے تھے. یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول, یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو مان جانا تھا. بلکہ اب اجمی لوگ اور عربی رسول اور عربی کتاب, یعنی الٹا. پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 جو 2 ہے, اس میں لکھا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, indeed we have sent it down as an Arabic Quran that you might understand. تو بھائی یہ آیت ہم اب ہمارے پہ تم نے, مطلب ہمارے لیے تو ہم نہیں سمجھ سکتے عربی میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ عربوں کو سہولت دے رہا ہے کہ تم سمجھ سکو. جب وہ عربوں کو سہولت دے رہا ہے کہ تم سمجھ سکو, تو ہم سب کو سہولت دے رہا ہے کہ تم نہ سمجھ سکو. ہمارے لیے مصیبت پیدا کر رہا ہے کہ عربی میں قرآن ہے, اور واقعی مسلمانوں کو مصیبت پڑی ہے. 100 فرقے روز لڑتے ہیں, سر پھاڑتے ہیں, قتل کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور جو عالم ہے, اور جو عالم ہے وہ خود ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے. وہ عالم ہے اور ہر ٹرانسلیشنوں کے مطلب نہیں, اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب وہ ہے, یعنی پھنسے ہوئی ہیں نا, تو نہیں کر پا رہے. لولی لنگڑی مزدور کتاب ہے. فرقہ واریت کی دکان چمکانے کے لیے یہ ڈرامے کرتے ہیں مولوی, فرقہ واریت کی دکان چمکانے کے لیے ڈرامے کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. اچھا نا, نہیں تو اس کا فرقہ واریت مولوی نہیں کرتے. مولوی بیچارے اتنے ہی کنفیوز ہیں قرآن کے بارے جتنے آپ کنفیوز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مولویوں کو پتا ہے. آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ سیکھ رہا ہوں, اللہ کا شکر آ رہی ہے. قرآن سمجھ آ رہا ہے. نہیں تو کون, آپ عربی کس سے سیکھ رہے ہیں؟ جو آج کی جو عربی ہے, آج کی جو آپ کو عربی سکھا رہا ہے, اور وہی آپ کو جو 2 عربی دانوں نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے. تو جو آپ عربی سمجھا رہے ہیں وہ دوسرے کو وہ سمجھ نہیں آ رہی, اور آپ کی مادری زبان عربی نہیں ہے, آپ کو سمجھ تب بھی نہیں آنی کیونکہ آپ کیا جو عرب میں پلا بڑا ہے, کیا آپ کو اس سے زیادہ عربی آ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی آپ کو اس سے زیادہ عربی. اور دوسری بات ہے, ان سے ایک اور کوسچن کرتے ہیں. حارث, یہ مجھے بتائیں گے جو آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 12, یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے مخاطب ہیں عربی. کون ہے؟ عربی ہیں. تو پھر آپ عربی ہیں. دیکھیں بات سنیں. نہیں آپ عربی ہیں. اگر یہ آیت آپ سے مخاطب بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر قرآن پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اس نے کہا یہ ہے کہ ان لوگوں کے قرآن. آپ مجھے بتائیں اس کا مخاطب کون ہے؟ میں اب آپ کو آپشن دے دیتا ہوں. رسول اللہ, صحابہ, یا ہندوستان اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان, یا ساری دنیا میں رہنے والے مسلمان. ان چاروں میں سے آپ بتائیں گے کون ہے مخاطب. اس کا آنسر یہ ہے, سیدھی بات ہے, ان پہ قرآن نازل ہوا عربی زبان پہ. اب جو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ہر 100 سال میں مجدد آئیں گے جو دین کی تجدید کریں گے, لوگوں کو دین سکھائیں گے. فرقے بن گئے. قرآن میں رہیں, حدیث پہ نہ جائیں. آپ ذرا بتائیں کہ قرآن سے بتائیں کہ رسول اللہ نے کہیں مجدد کی بات قرآن میں کدھر ہوئی؟
حدیث کے بغیر تو پھر قرآن کو نہیں سمجھ. حدیث نہیں اس پہ بھی پھنس گیا یہ، ٹھہر اس پہ بھی پھنس گیا غالب، اس کے اوپر بھی پھنس گیا، اس کے اوپر بھی پھنس گیا. تو اس کا مطلب جب اللہ، اور سن لو بھائی، اس کا مطلب ادھر سے ادھر چھلانگے نہ مارو، اس کا کاؤنٹر سوال سن لو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مولویوں کے چکر ہیں، تو آپ کے یہ چکروں کا تو اللہ میاں خود کاریگر ہے اس چکروں کا، کہ اس نے کہا کہ 100 رسول اللہ کے تھرو اس نے یہ کہلوایا کہ 100 سال بعد مسجد آئیں گے، تو وہ مسجد کیا کریں گے؟ وہ پھر ایسے اپنی عقل کے مطابق ہی قرآن کی تشریح کریں گے، پھر فرقے ہی بنیں گے، پھر لڑائیاں ہی ہوں گی نا، کہ اس کا مطلب یہ نہیں تو اس کا مطلب وہ ہے. تو پھر یہی ہوگا. تو پھر اس میں تو اس کا تو مطلب اس جرم کا جو جس نے اس جرم کو سر انجام دیا وہ تو اللہ خود ہے. یہ جرم نہیں ہے، یہ امتحان میں ڈالے لوگوں کو. یعنی فرقہ ڈالا اللہ نے امتحان میں کیوں ڈالا لوگوں کو؟ اللہ کو شوق ایسا فیل کر دیا، فیل کرنے کے لیے امتحان بنایا، فیل کرنے کے لیے امتحان بنایا. اس کا مطلب یعنی میں آپ کو غلط، ایک سے بڑا اچھا پوائنٹ آیا. تو یہ یعنی اس کا مطلب آپ نے اچھا نہیں تو اللہ میں یعنی میں امتحان ایک ایسا رکھوں اور جان بوجھ کے کتاب ایسی زبان میں لکھ دوں بچوں کو اور کہوں کہ جا کے خود اس کے مطلب ڈھونڈو، اور وہ مطلب کوئی اور جس کی زبان بھی نہیں ہے وہ اس کے مطلب ڈھونڈے گا، اپنی عقل کے مطابق ڈھونڈے گا اور فیل ہو جائے گا. میں کہوں گا ہاں بھائی یہ دیکھو جی میں نے، یعنی آپ کو کوئی ٹیچر فیل کرنے کے لیے امتحان نہیں دیتا، آپ کو سمجھانے کے لیے امتحان دیتا. اللہ ٹیچر نہیں ہے، اللہ پھر کیا ہے؟ پھر امتحان لینے والا ٹیچر نہیں ہوتا. مالک الملک ہے. اللہ کون ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ کون ہے؟ اچھا پھر امتحان والی سے بھاگ گئے ہو نا، پھر امتحان سے بھاگ گئے ہو نا، پھر امتحان کی مثال کیوں دیتے ہو ہمیں؟ امتحان کی مثال دیتے ہیں، اللہ نے دی ہے مثال بھائی. ہاں تو پھر غلط ہوگی نا، امتحان تو استاد ہی لے گا نا آپ کا. آپ یہ نہیں بتا پائے کہ یہ آیت کا مخاطب کون ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا مخاطب کون ہے. اس کا مخاطب ہے محمد، ٹھیک ہے، اور اس کا جو کلام کرنے والا ہے نا وہ بھی محمد ہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اللہ ہوتا جو ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ ایسی آیت نہیں تھا نازل فرما سکتا کہ ہم نے یہ آیت عربی میں ہم نے قرآن عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ایسے نہیں تھا کر سکتا. آج آپ کو پتا کہ دنیا میں بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک زبان میں نہیں چھپتی، جو کہ 100 زبانوں میں کٹھی چھپنے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 10 زبانوں میں، 15 زبانوں میں. اللہ کو چاہیے تھا ایٹ لیسٹ کو 2-3 زبانوں میں تو کرتا نا. اس وقت یونانی اتنی بڑی زبان تھی، ٹھیک ہے، اس وقت اتنی بڑی زبان تھی، اس وقت کسی مصری زبان میں بھی نازل کر سکتا ہے، 3-4 زبانوں میں کر دیتا نا، کیا مسئلہ تھا؟ اللہ تو کر سکتا تھا نا. یہ ثبوت ہے یہ آیت کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کا کلام ہے. اور محمد نے آپ سے جھوٹ بولا. ہاں جی کریں. میں کر سکتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر 3-4 زبانوں میں نازل کرتے، باقی جو 100 زبانوں والے لوگ ہیں وہ پھر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں کیوں نہیں نازل کیا؟ 100 میں کر دیتے، آپ 100 میں کر دیتے. اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں تھا نا 100 میں کرنا نازل. اللہ ہندی میں قرآن نازل کر دیتا، آج جھگڑا ہی کوئی نہ ہوتا. ترجمہ بھی اللہ خود کر دیتا نا. دنیا میں محدود زبانیں یا لامحدود زبانیں؟ دنیا میں محدود زبانیں یا لامحدود زبانیں؟ محدود ہے نا. تو محدود زبانوں میں قرآن کیوں نہیں نازل کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں سیدھی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک زبان میں نازل کیا، اس زبان میں ترجمے کرنے کا اختیار ہم انسانوں کو دے دیا ہے. تو ترجمے تو غلط ہو رہے ہیں، ترجموں پہ تو اختلاف ہوتا ہے، ترجموں پہ اختلاف ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں مولویوں کی سازش ہے، تو آپ کس ترجمے کو مانیں گے؟ ہم دیکھیں ترجمے، میں نے تفسیر کی بات کی تھی، اس کی تشریح کی، انٹرپریٹیشن وہ غلط کرتے ہیں. ہاں تو انٹرپریٹیشن کیوں غلط ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر آپ کو پتا ترجموں کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے. زنیم کا کیا مطلب ہے جی؟ قرآن میں زنیم کا لفظ یوز ہوا ہے، گالی دی گئی ہے کہ یہ حرامی ہے. بیسیکلی قرآن جیسی مقدس کتاب کے اندر گالیاں دی جا رہی ہیں، تو لوگ اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں زنیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زانی ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. لوگ اس کے مطلب کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. سورہ زمین کے گرد گھومتا نہیں گھومتا، اس کے نہیں اس کا مطلب ہو رہا ہے. یہ ساری چیزوں کے جو مطلب ہیں اس کے اوپر کیوں بحث ہوتی ہے؟ دیکھیں کوئی بحث نہیں ہوتی، سیدھی سی بات، زنیم کا مطلب حرامی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں وہ اصل میں تھا. دیکھیں گالی جب آپ دیتے ہیں تو وہ لا اختیار طور پہ زبان سے نکلتا ہے، بندہ غصہ نکالنے کے لیے جذباتی طور پہ قرآن کا لا اختیار طور پہ غصہ نکل گیا، اللہ کا غصہ نکل گیا. یہ اللہ کا حبشیر ہے. یار بات تو سنیں نا، آپ دیکھیں نا، ایک بندہ گالی دیتا ہے غصہ نکالنے کے لیے، لیکن اللہ نے کوئی گالی نہیں دی ہے، اللہ نے اصل میں انفارمیشن دی ہے. یہ خبر ہے، یہ خبر ہے. کیا خبر ہے؟
اس بندے کی اچھا ایک سیکنڈ، اگر وہ حرامی ہے، اس بندے کے حرامی ہونے کا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے، فلسفی بات ہے، سوچنا اس کو کہ جو چوری کرتا ہے وہ تو اس عمل کا ذمہ دار ہے، یا جو ڈاکہ ڈالتا ہے، ریپ کرتا ہے، وہ اس عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. اگر جو حرامی پانا کا کوئی گالی ہے، اگر جو حرامی بچہ خود ہوتا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی چور کو چور کہیں تو ٹھیک ہے، کسی قاتل کو قاتل کہیں تو ٹھیک ہے، اس نے وہ عمل خود کیا ہے، لیکن کسی کو یہ تانا مارنا کہ تمہارے ماں باپ کا نکاح آپس میں نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے تم پیدا ہوئے ہو، اور حقارت سے نفرت سے بات کرنا، تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ یہ تانا تو نہیں مارا، اللہ نے تانا نہیں مارا، یہ اس کو بتایا کہ تو تھا، ہم نے تجھے کیا کہتے ہیں سہارا دیا مختلف لوگوں کے ذریعے، تو اکیلا تھا، ٹھیک ہے، تو اکیلا پڑا بھرا، ہم نے تجھے امیر کیا، ہم نے تجھے اپنی نعمتوں سے نوازا، یہ مطلب ہے. وہ تانا نہیں دے رہے، وہ بتا رہے کہ تو ایسا تھا، مگر تو اللہ نے تجھے احسان کیا، تو شکر کر اللہ کا، تو شکر کیوں نہیں کرتا، کیوں رسول پہ ایمان نہیں لاتا؟ تو یہ مطلب ہے بات کرنے کا. اچھا یہ مطلب آپ نے نکالا ہے، یہ مطلب لوگ یہ نہیں نکالتے، یہ آپ نے مطلب نکالا ہے. یہ اللہ نے اگر یہ بات کرنی تھی، پہلی بات یہ ہے، اگر اللہ نے یہ بات کرنی تھی تو اور کوئی لفظ نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے تمہیں 1000 روپے دیے تھے ایک دفعہ، تو تم میرا شکر نہیں کرتے، تم تو حرامی تھے. کیا یہ بات میں اس طرح کر سکتا ہوں، یا میں اس طرح کر سکتا ہوں یار میں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، میں ایک سیکنڈ سن لو، میں آپ کو اوپر احسان کیا ہے، آپ میرے پیسے واپس کر دیں، میں نے آپ کو اس وقت آپ کو ضرورت تھی اس لیے میں نے آپ کے اوپر کیا، تو مجھے پیسے دے دیں، یا میں آپ کو گالیاں دینے لگ جاؤں کہ تم حرامی ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اللہ ہے نا وہ خالق ہے، اس کے لیے سب برابر ہیں، وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ اس کے ہمسر ہیں، آپ اس کے برابر ہیں، پیرالل ہیں. اللہ کسی کے پیرالل نہیں ہے، اللہ سب سے اوپر ہے. وہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ احساسات نہیں ہے جو ہمارے احساسات ہیں. تو غصہ کیوں آتا اسے؟ اللہ کو غصہ کیوں آتا؟ اللہ کو غصہ کیوں آتا؟ غصہ تو یہ اللہ کا غضب ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ والا جذباتی غصہ نہیں ہے، یہ غصہ نہیں ہے. اللہ ناراض کیوں ہوتا؟ اللہ ناراض کیوں ہوتا؟ ناراض ہوتا کہ اللہ نے ایک مقصد کے لوگوں کو بنایا نا. ناراض تو ایک انسانی احساس ہے، تو اللہ میں اور پھر اللہ اور انسان میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، اصل میں ہمیں نہیں پتا وہ نہیں. تو ناراض نہیں ہوتا اللہ؟ دیکھیں بات سنیں، سیدھی سادی بات ہے، آپ صرف لفظوں کا کھیل کھیل رہے ہیں. آپ لفظوں کا ہم نہیں کھیل کھیل رہے، آپ لفظوں کا کھیل کھیل رہے ہیں، ہم تو لاجک کا کھیل. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شیر بچے ہرن کو کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا کہ ہمیں انصاف ہونا چاہیے، یہ انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اللہ کو کیا اچکل اٹھی ہے کہ اس نے عدل و انصاف بھی کرنا ہے اینڈ میں؟ یہ اللہ کو کیا اچکل ہو رہی ہے؟ عدل و انصاف نے کیوں کرنا ہے اس کو؟ وہ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے، اللہ بے نیاز ہے. وہ بے نیاز ہے، لیکن انسان کو امتحان کے لیے بنایا ہے، جو اس میں کامیاب ہوگا اس کو وہ جزا دے گا. جو امتحان ہم مووی دیکھتے ہیں اپنے مزے کے لیے دیکھتے ہیں، اللہ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ مجھے اس کی وجہ بتاؤ نا. اس کو پھر غصہ آتا ہے. حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ سب سے زیادہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، سب سے زیادہ تعریف اللہ اپنی کروانا چاہتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی اپنی تعریف نہیں کروانا چاہتا. اپنی تعریف کروانے کا یہ تو حکمرانوں کا شوق ہوتا نہیں. حکمرانوں کا شوق دیکھیں، اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے. دیکھیں اللہ کا کوئی نقصان وہ مجھے ٹھیک ہے، آپ میری چاپلوسی کرو گے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہیں میں اچھے عہدے دوں گا، ٹھیک ہے، یہ آگے لاجک سے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی چاپلوسی کرا کے مجھے تو مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں انسان ہوں. اللہ کو کیا مزہ آ رہا ہے اپنی چاپلوسیاں کروا کے، اپنے آگے سجدے کروا کے؟ وہ میں جواب دیتا ہوں آپ کو. سورۃ یہ سجدہ کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ ہمیں عربی سے فرق نہیں پڑتا، اردو بتایا کرو. اردو ترجمہ کرتا ہوں. اللہ عربی پڑھنے سے امپریس ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا. وہ مسلمان ہوتے ہوں گے، بڑی اچھی عربی بولتا ہے. ہاں جی، ترجمہ پڑھیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں پوچھا. بڑی سائنس ماری ہے، بڑی سائنس ماری ہے. میں ایک ظالم حکمران ہوں، مجھ سے نہ پوچھو میری چاپلوسی کیوں کرنی، کرو لیکن میری چاپلوسی کرو گے تو تمہیں میں وزیر اس محکمے کا بنا دوں گا. عجیب ہوائی فائر ہماری میں آپ نے. چلیں آپ اس کو انجوائے کرتے رہیں اور یہ اپنی لاجکوں کو فرائی کرتے ہیں. اور بھی آپ جیسے مومن بھائی بیٹھے ہیں، ان کو بھی اسلام کے دفاع کا موقع اور اسلام کا موقع. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.